اچھا آپ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ مطالعہ یعنی مغرب میں جب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے مطالعہ مذہب کا ایک پورا وہ ایک بنیاد ڈالی یا اس کو آگے لے کر گئے، تو اس میں ایک تو یہ بتائے کہ ہمارے ہاں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں تقابلی ادیان ہے، وہاں پر جو ہے نا مطالعہ ادیان ہے، تو اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا ویسے یہ اصطلاحات ہے؟ دوسرا یہ کہ مغرب کے اندر کون سے چند مشہور مناہج ہے مذاہب کے مطالعے کے، اور اس کا مسلمانوں کے اس سے کیا فرق ہے بنیادی؟ مغرب کی اگر ہم مناہج کی بات کریں، بلکہ سب سے پہلے ہم تقابل ادیان اور مطالعہ مذاہب کی بات کریں، تو تقابل ادیان میں جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر مذہب کا اپنا ایک پورا فریم ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس ہوتا ہے۔ بہت سارے مذاہب کے اندر بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں، بہت سارے مذاہب کے اندر بہت ساری چیزیں اضافی طور پر ہیں، بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر مذہب کا تصور ہی الگ سے کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کسی قبائلی مذہب کی بات کریں تو وہ ہمارے پس منظر کے اندر، ہمارے پیراڈائم کے اندر تو ہم اس کو مذہب مان رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو مذہب نہیں کہتے الگ سے۔ صحیح، آج ہم نے تو مذہب کو الگ سے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کو الگ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم تقابل ادیان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک منہج ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک فریم ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک کانٹیکس ہوتا ہے، تو آپ اس کا تقابل نہیں کر پاتے کبھی بھی صحیح طریقے سے۔ اس وجہ سے ٹیکنیکلی جو مطالعہ مذاہب کی ایک جو اصطلاح ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ عیسائیت اور اسلام کی بات کریں تو شاید تقابل ادیان ہو سکے اس کے اندر، لیکن اگر آپ اسلام اور بدھ مت کی بات کریں گے تو تقابل نہیں ہو پائے گا اس طریقے سے۔ اسلام اور زرتش مذہب کی بات کریں گے تو شاید اس طریقے سے تقابل نہیں ہو پائے گا۔ تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ تقابل ادیان کے بجائے آپ اس کو مطالعہ مذاہب کا نام جو ہے وہ عنوان زیادہ بہتر دے سکتے ہیں۔ اب اگر ہم مغرب کے منہج کی بات کریں تو مغرب کے اندر ویسے بہت سارے مناہج ہیں، جس کے اندر ارتقائی منہج بھی ہے کہ مذہب کا اس طریقے سے مطالعہ کیا جائے کہ اس کے اندر پہلے سے ہی یہ مفروضہ طے کر لیا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے ہمیشہ ارتقائی صورت اختیار کیا ہوا ہے، یعنی مذہب پہلے اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیکس صورت کے اندر موجود تھا، پھر سادگی کے اندر جو ہے نا وہ آیا ہے۔ پہلے شرک تھا، پھر توحید کی طرف آیا ہے۔ پہلے ایک کیا کہیں گے ہم کہ ایک بری صورت کے اندر تھا، پھر ایک اچھائی کی طرف آیا۔ تو ایک ارتقائی ایک منہج ہے جو اکثریت مغرب کی جو ہے وہ مانتی ہے۔ دوسرا آج کل ایک فیمینسٹ ایک اپروچ بھی آئی بھی ہے۔ پھر کچھ اپروچ ہے جس کو ہم پریگمیٹک اپروچ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ دیکھا جائے کہ مذہب اپنے نتیجے کے اعتبار سے انسان کو کیا دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ولیم جیمس کو دیکھیں یا اگر آپ کارل جونگ کو دیکھیں تو انہوں نے مذہب کا جو مطالعہ کیا ہے وہ پریگمیٹک اپروچ سے کیا ہے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مذہب کی صداقت کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مذہب کا سرچشمہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے الہامی ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مذہب کی ضرورت انسان کو ہے، مذہب انسان کے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، بینیفٹ کتنا آپ کو دے رہا ہے، نتیجے کے اعتبار سے انسان کے لیے کیا فائدہ دے رہا ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے ایک اور آپ منہج کہہ سکتے ہیں جو سائیکولوجیکل ایک اپروچ ہے، جس میں آپ کو کارل جونگ بھی ملیں گے، فرائڈ بھی آپ کو ملیں گے، اس میں آپ کو جیمز ہولیس آپ کو ملیں گے، اور بھی بہت سارے اس طرح کے آپ کو نام ملتے ہیں جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر ایک پرسپیکٹیو ہے جس کو آپ سوشیولوجیکل یا اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹیو کہتے ہیں، تو اس میں مذہب کو جو ہے نا وہ سماجی ایک ادارے کے طور پر صرف مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے مناہج ہیں، لیکن اگر آپ مذاہب کے اور مغرب کے مطالعہ مذہب کے منہج کے فرق کی اگر ہم بات کریں تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب جب اپنے مطالعے کے منہج کو پیش کرتا ہے تو وہ اس چیز کو اسمپشن کے طور پر پہلے ہی تسلیم کرتا ہے کہ خدا ہے، بالکل، اور مذہب کا ایک جو سورس ہے وہ آسمانی ہونا چاہیے۔ جبکہ اگر آپ سائنٹیفک اسٹڈی آف ریلیجن کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں پر بھی سب سے پہلے یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ مذہب کے کسی بھی مابعد الطبیعاتی سورس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، یعنی وہاں پر یہ بات اصولی طور پر تسلیم پہلے ہی کر لی گئی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جوہری ایسنس کے اعتبار سے فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے اوریجن کی جب ہم بات کریں گے تو ہم کسی بھی سپر نیچرل سورس کو پہلے ہی ہم باہر کر دیں گے، اور حالانکہ جب ہم مذہب کی بات کریں تو مذہب میں جو سب سے بڑا ایک دعویٰ وہ تو یہی نا کہ خدا کی طرف سے مذہب آئے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو اپنے دائرے کے اندر لانا چاہیے، اپنی تحقیق کے دائرے میں لانا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ججمنٹ کریں۔ لیکن سائنٹیفک اسٹڈی میں نام نہاد میں اس کو کہوں گا کہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ اس کے اندر پہلے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں سپر نیچرل کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو یہ ایک بنیادی ایک فرق بھی ہے ان دونوں کے اندر۔ چلیے آپ نے نام نہاد
سائنس کہا نا، تو آگے میرا ایک سوال ہے الہاد والے پہ، سائنس اور سائنسیت، تو اس ذرا انشاءاللہ اس پہ تھوڑی تفصیل سے آپ سے بات کریں گے.